السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریچنگ دا ایج آف ایڈولسین۔ یہ وہ چیپٹر ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا ہم ریوائز کر لیتے ہیں آج، تو اس کے بعد آگے چلے جائیں گے۔ تو اس میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جو گروونگ ہوتی ہے، جو گروتھ ہوتی ہے، اٹس اے نیچرل پروسیس، یعنی ایک قدرتی عمل ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نیچرلی گرو کرتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا ایڈولسین۔ ایڈولسین کیا ہے؟ یہ وہ زندگی کا وہ وقت ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں باڈی جو ہے دیٹ انڈر گو چینجز۔ اس میں باڈی میں بہت ساری چینجز آتی ہے ڈیو ٹو ریپروڈکٹیو میچورٹی۔ تو ان چینجز کی وجہ سے ریپروڈکٹیو میچورٹی ہو جاتی ہے، یعنی جو ریپروڈکٹیو پارٹس ہوتے ہیں، آرگنز ہوتے ہیں، وہ میچور ہو جاتے ہیں ان باڈی میں جو چینجز کی وجہ سے، تو وہ ریپروڈکٹیو میچورٹی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایڈولسین۔ اگر ہم ایسے کہیں when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence۔ تو ایڈولسین کس کو کہتے ہیں؟ ایڈولسین اسی کو کہتے ہیں کہ جب باڈی جو ہے دیٹ گوز undergoes changes، ان چینجز کی وجہ سے ریپروڈکٹیو میچورٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایڈولسین جو ہے یہ کب شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ شروع ہو جاتی ہے فرام دا ایج آف 11 اپ ٹو 18 اور 19، یعنی 11 سے لے کے 18 یا 19 سال تک یہ ایڈولسین جو ہے یہ پیریڈ 11 سے شروع ہوتا ہے اپ ٹو دا ایج آف 19 ایئرس آف ایج۔ سنس یہ جو پیریڈ ہے یہ کور کرتا ہے 13، 14، 15، 16، 17، 18 اور 19۔ تو اس کا اس لیے دوسرا نام بھی دے دیا گیا ہے، ایڈولسینس آر آلسو کالڈ ٹین ایجرس۔ جو ایڈولسین اس ایج میں آتے ہیں گروپ میں، ان کو ٹین ایجرس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان میں ایڈولسین جو ہے وہ پہلے سے ہی، یعنی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں میں 1-2 سال پہلے ہی ایڈولسین جو اسٹیج ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے، ارلیئر دین ان بوائز۔ تو ایڈولسین جو ہے دیٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، یعنی ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول تک یہ ویری ہو جاتا ہے۔ اور ہیومن باڈی جو ہے جو چینج جس میں ہو جاتی ہے، انڈر گو چینجز ڈیورنگ ایڈولسین، یعنی ایڈولسین کے دوران اس میں جو چینجز آ جاتی ہے ان چینجز سے مارک ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ دی چینجز مارک اونسٹ آف پیوبرٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں چینجز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چینجز آ جاتی ہے، ان کی وجہ سے اور ایک شروع ہو جاتا ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیورٹی، آنسٹ آف پیورٹی۔ تو پیورٹی جو ہے دا موسٹ امپارٹنٹ چینج، یہ بہت موسٹ امپارٹنٹ، بہت ضروری، بہت امپارٹنٹ، نہایت ہی ضروری چینج ہے، ضروری، نہایت ضروری تبدیلی ہے۔ اس سے کیا ہے؟ which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction۔ پیورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو پیورٹی ہو جاتی ہے اس وقت جو لڑکے لڑکیاں پہنچ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دا بوائز اینڈ گرلز آر ناؤ کیپیبل آف ریپروڈکشن، یعنی اب وہ ریپروڈکشن کر سکتے ہیں، دے کین ریپروڈیوس ناؤ نیو ینگ ونز، اور دے ہیو اے کیپیسٹی ٹو ریپروڈیوس۔ پیورٹی جو ہے اینڈس وین ایڈولسین جب ریپروڈکٹیو میچورٹی ہو جائے، جب یہ پوری طرح سے میچور ہو جاتی ہے، ریپروڈکٹیو پارٹ جب میچور ہو جاتے ہیں تب وہاں سے پیورٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے آگے جب ہم نے پڑھا اس میں ہم نے پڑھا چینجز ایٹ پیورٹی۔ اس میں کیا کیا چینجز آ جاتی ہے؟ جو موسٹ کانسپیکوس چینج اس میں ہے دیٹ از انکریز ان ہائٹ، یعنی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ وہ انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ ہماری باڈی میں جو ہے لانگ بونز ہوتی ہے۔ لانگ بونز کس میں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے آرمز میں اور لیگس میں، وہ الانگیٹ ہو جاتی ہیں۔ آرمز اور لیگس میں جو ہماری بونز ہوتی ہے وہ لانگ بونز ہوتی ہے، وہ الانگیٹ ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پرسن یا انڈیویجول وہ لمبا ہو جاتا ہے، ٹال ہو جاتا ہے۔ تو انیشلی جو ہے جب گرلز جو ہے وہ جو ہے نا گروتھ فاسٹر کرتی ہیں، یعنی گرلز گرو فاسٹر دین بوائز، یعنی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں بہت جلدی گروتھ کرتے ہیں۔ لیکن جب 18 سال کی ایج تک پہنچ جاتے ہیں تو اس میں بہت ریچ دیئر میگزیمم، یعنی 18 سال تک گروتھ ہو جاتی ہے تو 18 تک وہ میگزیمم ہائٹ اٹین کرتے ہیں۔ ریٹ آف گروتھ جو ہے یا گروتھ ان ہائٹ جو ہے دیٹ ویریز، یعنی ریٹ آف گروتھ ان ہائٹ جو ہے وہ ویری ہو جاتی ہے فرام انڈیویجول ٹو انڈیویجول۔ ڈفرینٹ انڈیویجولز ہیو ڈفرینٹ گروتھ ان ہائٹ۔ کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اچانک ہی گروتھ کرتے ہیں، سڈنلی گرو کرتے ہیں ایٹ پیورٹی، لیکن بہت بعد میں سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بعد میں وہ
سلو ہو جاتے ہیں، پہلے زیادہ تیزی سے گروتھ کرتے ہیں پھر سلو ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو گریجولی گرو کرتے ہیں، جو دھیرے دھیرے گروتھ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو پہلے زیادہ گروتھ کرتے ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے وہ سلو ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن کچھ انڈیویجولز ایسے ہوتے ہیں جو گریجولی گروتھ کرتے ہیں۔ اور باڈی جو ہے اس میں جو پارٹس ہوتے ہیں دے گرو ایٹ دا سیم ریٹ، دے ڈو ناٹ گرو ایٹ دا سیم ریٹ، باڈی پارٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ایکولی گرو نہیں کرتے ہیں۔ سم ٹائمز جو ہے جو ہمارے بازو ہوتے ہیں، ہمارے لیگس ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، یہ کبھی اوور سائز دکھتے ہیں، لیکن بعد میں جو باڈی ہے وہ پروپورشنیٹ گروتھ کرتی ہے تو پھر وہ کیچ اپ اینڈ ریزلٹ ان اے پروپورشنیٹ باڈی، پھر وہ باڈی کے ساتھ برابر میچ ہو جاتے ہیں۔ دس از بیکاز ہائٹ جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے، کس پر کرتی ہے؟ ڈپینڈ کرتی ہے جینز جو انہیریٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ہیریڈیٹی جو ہوتی ہے، یعنی جو بچہ جس فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو اس فیملی کے وہ جینز اس میں ہوتے ہیں، تو یہ جینیٹک ہے، یہ انہیریٹڈ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی شکل یا اس کی ہائٹ اس کے فیملی ممبر سے، اس کے پیرنٹ سے یا کسی اور کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو گروتھ کرنے کے لیے ضروری ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وی ایٹ رائٹ کائنڈ آف فوڈ، ہمیں غذا جو ہم کھاتے ہیں، جو فوڈ ہم کھاتے ہیں وہ رائٹ کائنڈ فوڈ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ نوریشڈ ہونا چاہیے، وہ ایڈیکیٹ ہونا چاہیے فار دا گروتھ۔ تو ضروری ہے کہ جو ہم غذا کھاتے ہیں، جو ہم فوڈ کھاتے ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، نیوٹریشنل ہونا چاہیے۔ باڈی میں پھر چینجز آتی، شیپ میں بھی چینجز آتی ہے، دس از بیکاز جب پیوبرٹی میں بچے آ جاتے ہیں، جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے جو شولڈرز ہوتے ہیں وہ براڈ ہوتے ہیں اور جو چیسٹ ہوتے ہیں وہ وائڈ ہو جاتے ہیں، لیکن جو گرلز ہوتی ہیں گرلز میں کیا ہے بلو دا ویسٹ، جو ویسٹ ہوتا ہے کمر جس میں ہم بیلٹ وغیرہ باندھتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے، لڑکیوں میں وہ وائڈ ہو جاتا ہے، ان کا وہ ویسٹ وائڈ ہو جاتا ہے۔ لڑکوں میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ گرو ہوتے ہیں، یعنی پرومیننٹلی گرو ہوتے ہیں، لیکن جو لڑکیاں ہیں ان میں ایڈولسین بوائز اینڈ گرلز آر ڈفرینٹ، یعنی اس میں جو ہے لڑکیوں میں اتنی گرو مسلز نہیں ہوتی ہے جتنے بوائز میں، لڑکوں میں مسلز گرو ہو جاتی ہیں۔ اور ایک امپارٹنٹ بات اس میں ہے کہ وائس چینج ہو جاتی ہے ڈیورنگ پیوبرٹی، جو لیرنکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یا وائس باکس ہوتا ہے دیٹ بگنز ٹو گرو، وہ گرو ہو جاتا ہے، لیکن بوائز جو ہے لڑکے جو ہوتے ہیں ان کا جو وائس باکس یا لینکس ہوتا ہے وہ لارجر، یعنی وہ ڈیولپ لارجر وائس باکس، ان کی میں جو وائس باکس ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، گرو کرتا ہے، تو گروئنگ وائس بیکاز ان بوائز کین بی سین، تو بوائز میں جو آواز ہے جو ساؤنڈ ہوتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے چینج بھی ہو جاتی ہے، وہ ساؤنڈ پیوبرٹی کے دوران جب لینکس سے گرو کرتا ہے تو اس میں وہ چینجز آ جاتی ہیں۔ تو اور ہم نے دیکھا ہے جو لڑکے ہوتے ہیں جو تھراٹ ہوتا ہے، تھراٹ کو سامنے سے اگر دیکھیں گے لڑکوں میں وہ دکھتا ہے، وہ نظر آتا ہے، پروٹرینڈنگ پارٹ آف دا تھروٹ کالڈ، اس کو کہتے ہیں ایڈمز ایپل، جو تھروٹ کے سامنے سے دکھتا ہے لڑکوں میں، پر لڑکیوں میں وہ دکھتا نہیں ہے، لڑکیوں میں وہ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ لڑکیوں میں کیا ہوتا ہے وہ اسمال سائز ہوتا ہے، اس لیے لڑکیوں میں نہیں نظر آتا ہے، لیکن لڑکوں میں وہ نظر آتا ہے۔ تو آگے بھی ہم نے اس کے بعد جو پڑھا ہے یا آج ہم آگے لے جا کے پڑھنا جو ہے دیٹ از انکریزڈ ایکٹیویٹی آف سویٹ اینڈ sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous glands, oil glands increases. یعنی during puberty جو سویٹ گلینڈس ہے ان کی سکریشن جو ہے انکریز ہو جاتی ہے، یا سیبیشس گلینڈس ان کو آئل گلینڈس بھی کہتے ہیں، ان کی جو سکریشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے۔ اب جو سویٹ گلینڈس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور سکن جو ہماری ہے، سکن سے جب ہمیں سویٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سکن کول ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ سویٹ گلینڈز باڈی کے ہر ایک جگہ یہ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہوتے ہیں وہ فور ہیڈ میں ہوتے ہیں، آرم پٹ میں ہوتے ہیں، یا پامز یعنی ہتھیلی جو ہے اس میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو سیبیسیس گلینڈس ہیں یا آئلی گلینڈس، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ینگ جو ہوتے ہیں بوائز یا گرلز جو ہوتے ہیں، ایکنی اینڈ پمپلز ان کے چہرے پر دکھتا ہے، کچھ وہ داغ دکھتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، ریڈ ہوتے ہیں، وہ پمپلز جو ہوتے ہیں، ایکنی جو ہوتا ہے وہ دکھتا ہے، فیس پر آ جاتا ہے وہ، بیکاز آف دا انکریزڈ ایکٹیویٹی آف دیز گلینڈس ان دا سکن میں، اس دوران پیوبرٹی کے دوران جو سکن ہوتی ہے اس میں جو انکریزڈ ایکٹیویٹی گلینڈس کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے چہرے سے دکھتا ہے کہ کبھی کبھی دانے نکلتے ہیں،
پمپلز نکلتے ہیں، ریڈ ہوتے ہیں یا ایکنی ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں دکھتا ہے۔ اس کے ساتھ جو سیبیشس گلینڈ ہے، سیبیشس گلینڈ جو ہے یہ سیکریٹ کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے سیبم۔ یہ گروپ آف جو سیبم جو ہے یہ گروپ ہے کمپلیکس آئلز کا ایک گروپ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سیبم سے یہ ہماری سکن کو لیبریکیٹ کرتا ہے، ہماری سکن کو لیبریکیٹ کرتا ہے اینڈ فرکشن کے اگینسٹ اس کو بچاتا ہے، یعنی پروٹیکٹ اگینسٹ دا فرکشن۔ جب ہماری باڈی لیبریکیٹ ہو جاتی ہے تو فرکشن سے ہماری باڈی جو ہے، سکن جو ہے وہ بچ جاتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اور گلینڈ ہے، دیٹ از گلینڈ سچ سویٹ گلینڈس یا سیبیشس گلینڈس۔ اس کے ساتھ اور ایک گلینڈ دیٹ از سیلیوری گلینڈ، یہ سیکریٹ کرتا ہے سیکریشنز تھرو ڈکٹس۔ یہ جو سیکریٹ کرتا ہے، سیکریشن کرتا ہے یا سیکریٹ پروڈیوس کرتا ہے تھرو ڈکٹس کرتا ہے۔ اس میں جو سلیوا جو ہے یہ ہے ہمارے منہ سے نکلتا جو سلیوا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سلیوری گلینڈ سے یہ سلیوا جو پروڈیوس کرتا ہے اس سے فیسلٹیٹ ہوتا ہے کہ ہم سوالو کر سکتے ہیں، ہم جو بھی فوڈ کھاتے ہیں اس کو آرام سے سوالو کر سکتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ہماری ڈائجیشن جو ہے، اس ڈائجیشن یعنی فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جو گلینڈس ہے، ایک ہے سویٹ گلینڈ، دوسرا ہے سیبیشس گلینڈ اور آئل گلینڈس، اور تیسرا جو ہم نے ابھی پڑھا سیلیوری گلینڈس۔ تو اس کے بعد اور ایک گلینڈ ہے دیٹس کالڈ انڈوکرائن گلینڈس۔ انڈوکرائن گلینڈ جو ہے وہ بھی ہارمون ریلیز کرتا ہے، لیکن یہ ڈکٹ، اس میں ڈکٹ نہیں ہوتا ہے، دوسرے جو ہے وہ ڈکٹ کے تھرو سیکریشن ریلیز کرتے ہیں۔ انڈوکرائن گلینڈ جو ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی سیکریشن کرتا ہے کس میں، بلڈ اسٹریم میں، سیدھا بلڈ اسٹریم میں۔ دے آر آلسو ٹرمز ایٹ ڈکٹ لیس گلینڈس، اس لیے اس انڈوکرائن گلینڈ کو ڈکٹ لیس گلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ باقی جو گلینڈس ہیں ان میں ڈکٹ ہوتا ہے، وہ ڈکٹ کے تھرو سیکریشن کرتے ہیں، لیکن اس میں ڈکٹ نہیں ہوتا ہے،